السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو آپ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ماہ ربیع اول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہونے کی نسبت سے خصوصی شرف حاصل ہے۔ اس میں امت مسلمہ کی فرحت و مسرت کا عالم قابل دید ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس کا استقبال پورے عالم اسلام میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع اول بروز پیر عام الفیل کسریٰ نوشہرواں کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے اور ماہرین فن تاریخ نے اس کے موافق 20ویں تاریخ 20 اگست 570 بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ طلوع صبح صادق کے فوراً بعد ہوئی۔ پاکستانی نظام ملکات کے مطابق اس روز مکہ معظمہ میں صبح صادق کا طلوع 4:20 تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ تمام عالم کے سردار سے حاملہ ہیں، تو جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس دوران اپنا حال چھپائے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ماہ تک والدہ ماجدہ کے بطن میں جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قحط، متلی، بے چینی اور جو عوارض عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں ان کی شکایت کا اظہار نہ کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس روز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور میرے بدن میں آیا، اس روز سے عجیب و غریب حالات نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے پاس حسین و جمیل بہشتی خواتین کا ظہور ہوا جنہیں حورین کہتے ہیں۔ ان کے ہمراہ حضرت بی بی آسیہ اور حضرت بی بی مریم بھی تشریف لائیں اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو دلاسا دلایا اور باور کروایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایک نور مجھ سے جدا ہوا جس کی روشنی سے پوری زمین روشن ہو گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت پوری کائنات میں خوشی کا سماں تھا۔ پوری کائنات نور میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی۔ کسریٰ میں زلزلہ مچ گیا تھا، بت خانوں میں بت اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ ان بتوں سے یہ آوازیں سنائی جاتی تھیں کہ آج وہ ہستی پیدا ہو گئی ہے جس سے کفار کے بت ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرشتے آسمان سے آ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، پرچم لہرا رہے تھے۔ پورے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر حاضری دے رہی تھیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا، لیکن ایک شیطان لین چلا رہا تھا، آج میری حکومت ختم ہو جائے گی، بت پرستی ختم ہو جائے گی، لڑکیوں کو زندہ دفنایا نہیں جائے گا۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں پوری کائنات خوشی سے جھوم رہی تھی، تو ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جھومنا چاہیے، اپنے دلوں کو سجانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس روز کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو پوری کائنات بھی نہ ہوتی۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی، جب دنیا ہی نہیں ہوتی تو پھر ہم کہاں ہوتے۔ ازل سے میرے نبی کی محفل، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔